اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں مسجد الحرام کا تعارف پیش کریں گے۔ وہ مسجد، وہ کعبۃ اللہ کہ جس کی پاکیزگی اور طہارت کی ذمہ داری پروردگار نے اپنے دو برگزیدہ انبیاء کے سپرد کی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔ یقیناً حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خداوند تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے اس گھر کو پاک کیا، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اس مسجد الحرام کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جس کا تعارف ضروری ہے۔ مسجد الحرام ایک ایسا مرکز، ایک ایسا مقام کہ جس کے بارے میں رسول ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اعظم المساجد حرمتاً المسجد الحرام، وہ کہ جس کی حرمت بہت زیادہ ہے مسجدوں میں سے وہ مسجد الحرام ہے۔ اگر مسجد الحرام کو دیکھیں تو اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، جس کے بارے میں پروردگار قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ آل عمران کی 96 نمبر آیت، پروردگار فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو پروردگار نے اس کائنات میں لوگوں کے لیے بنایا ہے، للناس بنایا ہے، وہ مبارک بھی ہے اور ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ بس پتہ یہ چلا کہ یہ بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، وہ پہلا گھر ہے کہ جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ایسا مقام اور ایک ایسا مرتبہ عطا کیا کہ جس کے بارے میں معصوم یہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے بھی بیت اللہ میں، جس نے بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھی، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے۔ بس ایک اس طرح کا گھر کہ جو مبارک ہو، ایک ایسا گھر کہ جو مرکز ہدایت ہو، ایک ایسا گھر کہ جو مرکز نزول وحی ہو، کہ جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کے لیے لوح محفوظ سے وحی کو لے کر نازل ہوتے ہوں۔ اگر بیت اللہ کے ہم لوگ خود تعارف میں جائیں تو اس کے 4 رکن بنتے ہیں۔ ایک رکن کہ جس طرف حجر اسود ہے، حجر اسود کے بارے میں مجمع البحرین کے اندر روایت موجود ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ الحجر یمین اللہ یصافح بها ما یشاء من عبادہ، حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، جو بھی پروردگار سے سلام لینا چاہتا ہے، جو بھی پروردگار کے ہاتھ کو اگر چھونا چاہتا ہے، اس سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے تو حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے۔ ایک ایسا بلند مرتبہ یہ پتھر کہ جس کو کعبۃ اللہ کے ایک رکن کے اوپر نصب کیا گیا ہو، یعنی ایک ایسے مقام پر نصب کیا گیا ہو کہ جو حکمت کے بغیر نہ ہو، یعنی اس طریقے سے کہ اگر کسی طواف کرنے والے کو بھی وہاں پر طواف کے لیے جانا ہے مطاف میں تو وہیں سے طواف شروع ہوگا کہ جو رکن حجر اسود کا رکن ہے، اور اسی کے گرد جب 7 چکر کعبے کے گرد لگائے گا، حجر اسود سے آغاز کر کے تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس کا طواف شمار کرے گا۔ بس حجر اسود ایک عام حجر نہیں ہے، ایک عام پتھر نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں امام باقر علیہ السلام سے روایت میں ملتا ہے کہ جب پروردگار نے اس کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کی انوثیت کے لیے اتارا تھا تاکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کعبے کا طواف کر سکے، تو یہ سفید رنگ کا تھا۔ جب انسان گیا اور جا کر اپنے اسی گنہگار ہاتھوں سے اس حجر اسود کو چھوا ہے تو یہ آہستہ آہستہ سیاہ ہوتا چلا گیا، یعنی وہ انسانوں کے گناہ کو اپنے اوپر ایسے ظاہر کرتا ہے کہ اس کی سفیدی اس کی سیاہی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے باوجود اس کا اس قدر احترام، اس کا اتنی تقدیس اور اس کا اتنا مقدس ہونا کہ معصوم فرمائے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے تو وہ حجر اسود کی طرف اپنا دائنا ہاتھ کو بڑھائے۔ اگر ہم لوگ خود کعبے ہی کے اور تعارف کی طرف بڑھیں تو ہمارے پاس 2 ایسے مقامات کعبۃ اللہ میں نظر آتے ہیں کہ جو معصوم کی روایت کے مطابق استجابت دعا کے لیے بہترین مقامات ہیں۔ ایک مقام کہ جس کو مستجار کہا جاتا ہے، رکن یمانی سے لے کر
کعبے کی پچھلی طرف جہاں پر دوسرا دروازہ تھا رکن یمانی اور اس کعبے کی دروازہ کے جو بھی بند کر دیا گیا ہے اس کے درمیان کے حصے کو مستجار کہتے ہیں۔ معصومین کی روایت کے مطابق یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر کی گئی دعا کو خداوند تبارک و تعالی رد نہیں کرتا ہے۔ دوسرا مقام ابھی جو باب الکعبہ ہے جہاں پر کعبے کا دروازہ ہے اس کے اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے کہ جس کے بارے میں روایات کہتی ہیں کہ جب آخری حجت صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس کائنات میں دوبارہ سے ظہور فرمائیں گے اور کعبہ میں جب ظہور ہوگا مولا کا تو ملتزم کے مقام پر ایک ہاتھ امام کا حجر اسود پر ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے امام علیہ السلام نے ستارے کعبہ کو تھاما ہوگا اور وہاں پر ایک صدا کو بلند کریں گے کہ انا المہدی المنتظر، میں وہی مہدی ہوں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا، میں وہی مہدی ہوں کہ جس کے جد حسین کو کربلا میں بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ 7 صدائیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسی مقام سے ملتزم کے مقام سے کہ جو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کا حصہ ہے وہاں سے بلند کریں گے اور اس کائنات میں موجود ہر انسان، ہر ذی روح امام علیہ السلام کی اس صدا کو سنے گا اور امام علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہتا ہوا خود کو کعبۃ اللہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچائے گا۔ جہاں پر ملتزم ہے، مستجار ہے، وہیں پر ایک پرنالہ ہے کہ جو حتیم سے اوپر موجود ہے کہ جس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ میزاب رحمت کے بارے میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر وحی کو نازل کیا کرتے تھے۔ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر روایات میں ملتا ہے کہ چوتھا امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بطن کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا کرتے تھے اور پروردگار سے دعا کیا کرتے تھے، پروردگار سے مناجات کیا کرتے تھے۔ بس میزاب رحمت ایک ایسا مقام کعبۃ اللہ کا کہ جو خداوند تبارک و تعالی کے نزدیک باقی تمام مقامات سے محبوب تر کہ جہاں پر کی گئی دعا کو خداوند عالم رد نہیں کرتا اور خداوند عالم کی گئی تمام دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ ایک اور مقام اسی مسجد الحرام میں کہ جس کو حجر اسماعیل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے یا دوسرے الفاظ میں جس کو ہم لوگ حتیم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کعبہ سے ملحق وہ حصہ ہے کہ جو کمان کی مانند ہے۔ اس کی اگر فضیلت کے اندر ایک جملہ کہوں تو یہ وہ حصہ ہے کہ جو کعبہ کے اندر کا حصہ شمار کیا جاتا ہے، یعنی یہ کعبۃ اللہ یعنی جو دیواریں کھڑی ہیں اس سے باہر ضرور ہے لیکن اس میں پڑھی گئی نماز کی وہی فضیلت ہے کہ جس طرح کسی نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی ہو۔ حجر اسماعیل کو ہجر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ہجر کے معنی یعنی پناہ کے ہیں، یعنی امن کے ہیں۔ حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہما اور اس کے علاوہ 70 اور خداوند تبارک و تعالی کے انبیاء کی قبور بھی اسی حتیم کے اندر موجود ہیں۔ بس اس کی اگر فضیلت میں یہ کہا جائے کہ یہاں پر بہت سارے انبیاء کا مسکن بھی رہا ہے اور یہاں پر بہت سارے انبیاء اسی مسجد الحرام میں خداوند تبارک و تعالی کی عبادت بھی کرتے رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر ان کے مدفن بھی یہیں قرار پاتے ہیں کہ اس قدر فضیلت کہ جہاں پر یہاں پر پڑھی گئی نماز کو خداوند تبارک و تعالی کعبۃ اللہ کے اندر پڑھی گئی نماز کے ساتھ اس کو شمار کیا جائے۔ ایک اور مقام جو مسجد الحرام میں دکھائی دیتا ہے وہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کے جس جانب باب الکعبہ ہے اس طرف ایک سنہرے رنگ کا ایک ستون سا موجود ہے کہ جو مقام ابراہیم علیہ السلام کہ جس کے بارے میں خداوند تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی 125ویں آیت میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی قرار دو۔ یعنی کس قدر مقدس مقام ہے کہ اگر کوئی طواف کرتا ہے اور نماز طواف ادا نہیں کرتا تو اس کا طواف مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ وہی پتھر ہے اس مقام پر نصب ہوا کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا ہے۔ ایسا مقدس پتھر کہ جس نے اپنے سینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لے لیے اور خود کو اس قدر بافضیلت بنا لیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر طواف کرنے والا 2 رکعت نماز طواف اسی مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پڑھے۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بلند کرنا شروع کیا تو یہ پتھر خود سے بلند ہوتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ اتنا بلند ہوا کہ جس مقام تک آج ہم لوگ کعبے کی چھت کو دیکھتے ہیں۔ بس یہ وہ مقام ابراہیم
کہ جس کے بارے میں خداوند تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت میں فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات، مقام ابراہیم میں خداوند تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں رکھتی، اپنی آیات رکھتی مقام ابراہیم میں، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امان والا ہو گیا، یعنی جس نے بھی مقام ابراہیم کے پیچھے چلا گیا وہ امان والا ہو گیا، جو بھی مسجد الحرام میں آ گیا وہ امان والا ہو گیا۔ ایک اور مسجد الحرام میں جو مقام ہے وہ زمزم ہے۔ زمزم ایک ایسا کنواں کہ جو کعبے سے تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر موجود ہے، ایسا پانی کہ جو آج تک جاری ہے اور انسانوں کی شفا کا باعث بن رہا ہے، ایک ایسا پانی کہ جس کو چند ماہ کے بچے کی ایڑیوں کے رگڑنے سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان چٹانوں سے جاری کر دیا، اور اس طرح سے جاری کر دیا کہ جہاں پر آج تک انسان اس پانی سے استفادہ کر رہا ہے۔ یہ وہ پانی کہ جس میں وہ تمام نمکیات اور کیمیکلز اور کرسٹلز موجود ہیں کہ جو انسان کے بدن کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ اس کے بارے میں روایت میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ ماء زمزم شفاء من کل داء وسقم، آب زمزم ہر پریشانی اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے، وَأَمَانٌ مِّن كُلِّ خَوْفٍ وَحُزْنٍ، اور ہر خوف اور ملال کے لیے امان ہے۔ یعنی وہ پانی کہ جس کو خداوند تبارک و تعالی معجزے سے اس دنیا کے حوالے کرتا ہے وہ اسی مسجد الحرام میں موجود ہے۔ جب عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے وہاں پر پہنچتے ہیں تو آب زمزم سے اپنے بدن کو، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں کہ جس کو خداوند تبارک و تعالی نے ہر بیماری کے لیے شفا بنا دیا ہو۔ ایک ایسا پانی کہ جس سے آج تک دنیا سیراب ہو رہی ہو لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، ایسا معجزہ۔ جہاں پر یہ آب زمزم ہے وہیں پر مسجد الحرام میں ایک اور مقام بھی موجود ہے کہ جہاں پر ایک ایسی سنت جاری ہوئی ہے کہ پروردگار نے ہر عمرہ مفردہ کرنے والے اور ہر عمرہ تمتع کرنے والے یا حج تمتع کرنے والے یا حج کرنے والے افراد کے لیے اس مقام سے گزرنا ضروری قرار دے دیا۔ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مسعی ہے کہ جہاں پر حاجی جاتا ہے اور جا کر سعی کو انجام دیتا ہے۔ یہی مسجد الحرام کہ جس کا حصہ ہمارے پاس صفا سے مروہ تک یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر حاجی جا کر سعی کو انجام دیتا ہے۔ بس یہ وہی پہاڑیاں ہیں کہ جہاں پر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے وقت کی حجت کے رزق کا انتظام کرنے کے لیے گئیں۔ حضرت ہاجرہ نے ایسی کوشش کی ہے، ایسی وہاں پر تلاش کی ہے کہ جہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب قرار پائیں، اور پروردگار کی مشیت یہ ٹھہری کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان کے جو بیت اللہ کا طواف کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفا سے مروہ کے درمیان سعی کو بھی انجام دے۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جو ہم لوگوں کو مسجد الحرام میں ملتے ہیں۔ پروردگار سے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں بار بار حج بیت اللہ اور بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ جب حجت خدا وہاں پر ظہور فرمائے تو ہمیں وہاں پر ان کی ہمکاری اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔